شاعر کہتا ہے کہ سونے پاک محمد دی لوگو شان نرادیے. سب نہیں بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سونے پاک محمد دی لوگو شان نرادیے. کیویں سجدی ہے سونے نو او موٹے کملی کالیے. مخمور اکھیاں دا دند چمبے دیاں کلیاں نے ہونٹ شفق دلا دیے. چمبے دیاں کلیاں نے ہونٹ شفق دلا دیے. کون میرا آقا؟ مجھے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری یاد آ گیا. وڈالہ والو کون بخاری؟ میرے آقا کا ایسا عاشق بخاری. فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد میرے آقا کے جمال کا تذکرہ شروع کرتا. رات تھک جاتی لیکن بخاری نہیں تھکتا تھا. کیا فرمایا بخاری نے؟ فرمایا کہ 1000 صبح بہار از نگاہ می چکدش. فارسی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، میں انشاءاللہ آپ کے ذوق کے مطابق اس کا ترجمہ کروں گا. 1000 صبح بہار از نگاہ می چکدش جنوز سایہ زلف سیاہ می چکدش. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں کہ میرے آقا کا حسن کیا ہے. جب میرے آقا نے دن کو بنایا ہوگا، میرے اللہ نے دن کو بنایا ہوگا، دن نے کہا ہوگا کہ اے الہ العالمین بنا تو مجھے دیا ہے لیکن روشنی کہاں سے لاؤں. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے چہرے کی روشنی کی خیرات نکال کر دل کو خیرات عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. باری آ گئی رات کی. رات بولی پروردگار مجھے بنا تو دیا ہے، سیاہی کہاں سے لاؤں. میرے پروردگار نے اپنے محبوب کی زلفوں کی زکات نکالی اور رات کو سیاہی عطا فرما دی. سبحان اللہ. یہ شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں کہ یوں لگتا تھا جیسے اللہ نے پوچھا ہوگا اے محبوب میں تجھے کیسا بناؤں. اے محبوب میں تجھے کیسا بناؤں. میرے محبوب نے کہا ہوگا کہ رب العالمین مجھے ایسا بنا کہ 100 سال کا کالا کافر بھی اگر میرے چہرے کو دیکھے تو میرا غلام بن جائے. یہ میں نے کوئی بات فضا میں نہیں مار دی. بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے. سردار کا نام ہے سمامہ. گرفتار ہو کر کے میرے آقا کی خدمت میں لایا گیا. میرے آقا نے فرمایا کہ او سردار جی ذرا میری طرف تو دیکھنا. سردار کہنے لگا کہ نہیں دیکھوں گا. دوسرا دن نے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ او سردار جی ذرا میری طرف تو دیکھنا. سردار کہنے لگا کہ نہیں دیکھوں گا. تیسرا دن نے فرمایا کہ او سردار جی ذرا میری طرف تو دیکھنا. فرمایا کہ نہیں دیکھوں گا. اللہ کے حبیب نے جماعت صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو رہا کر دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے. یہ سردار مسجد نبوی کے دروازے پر آیا ہے. دل پر دستک ہوئی کہ او سردار تو نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، آج محمد کے چہرے کو دیکھ لیتا تجھے کیا فرق پڑ جاتا. سردار دروازے سے واپس آیا، میرے آقا کا رخ انور دیکھا. وہاں سے اٹھ کر کے پاس کنواں تھا، کنویں میں غسل کر کے دوبارہ میرے آقا کی خدمت میں آیا. میرے آقا نے پوچھا سردار جی کیسے آنا ہوا؟ وہ سردار کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ کا چہرہ دیکھا ہے، اپنا ظاہر کنویں سے دھو کر کے آ گیا ہوں، اب آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے کلمہ
میرے آقا نے سردار کو کلمہ پڑھایا. بڑالا والوں کو کیا منظر ہوگا. میرے آقا کے صحابہ تشریف فرمائے، سردار سامنے بیٹھا ہے. میرے آقا اس سردار کو کلمہ پڑھا رہے ہیں. میرا جی چاہ رہا ہے کہ ہم بھی اپنے آقا کی سنت کو زندہ کر لیں. پڑھ دیجئے لا الہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. بات سن، ایک اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. ہم باہر تھڑوں پر بیٹھ کے بڑی باتیں کرتے ہیں. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے وڈالہ والوں جب اس کا نام لیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کتنا خوش ہوگا. کتنا خوش ہوگا کہ میرا بندہ اپنی دنیاوی زندگی میں سے ٹائم نکال کر میرے گھر میں آ کر میرا نام لے رہا ہے. یقین جانیے اب آپ جھوم کے جب کلمہ پڑھیں گے نا، میرا رب اپنے فرشتوں میں بیٹھ کر آپ کے اوپر ناز کرے گا. کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ. جس خوش نصیب کی ماں زندہ ہے اپنے ماں کا دل کبھی نہیں دکھائے گا. وڈالہ والوں، میں نے اور آپ نے اپنی ماں کو معمولی چیز سمجھ لیا. میں اور آپ اپنی ماں کو کتی کہہ کر کے پکارے. کبھی سوچنا اس ماں کے قدموں میں تو اللہ نے جنت کو رکھ دیا ہے. آج دنیا بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ نام لیتی ہے بابا فرید کا. کس کا نام بھائی؟ سب بولو، کس کا نام لیتی ہے؟ بابا فرید کا نام لیتی ہے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ. وڈالہ والوں ذرا سوچو نا، یہ بابا فرید کیسے بنا ہے؟ ماں کہنے لگی کہ بیٹا فرید دیکھ، نماز پڑھا کر. کیا پڑھا کر بھائی؟ نماز پڑھا کر. اماں میں نماز پڑھوں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا کہ بیٹا جب تو نماز پڑھے گا اللہ تجھے شکر دیں گے. معصوم بچے تھے، قربان جاؤں وہ مائیں جو اپنے بیٹوں کی تربیت یوں کیا کرتی تھی. معصوم فرید نے ادھر مصلی پر کھڑا ہونا، ماں نے چپکے کے ساتھ ایک پڑیا شکر کے مصلی کے کونے کے نیچے رکھ دینی. فرید آیا ہے مصلی پر، نماز مکمل کی ہے، یوں سلام پھیرا، مصلی کا کونا اٹھایا اور اسے شکر کی پڑیا مل جاتی ہے. ایک دن ماں کسی کام سے دور چلی گئی. کہاں چلی گئی بھائی؟ دور چلی گئی. دل میں خیال آیا، ہائے آج میرا بیٹا فرید مصلی پر آئے گا. آج جب نماز پڑھ کے مصلی کا کونا اٹھائے گا اسے شکر نہیں ملے گی، میرا بھانڈا پھوٹ جائے گا. ماں تھی بس جہاں بیٹھی تھی دستے طلب دراز فرما دیے. ربا میں نے اپنا چھوٹا سا فرید شکر کی لالچ دے کر کے تیرے مصلی پر کھڑا کیا ہے. اگر آج اسے شکر نہ ملی میرا فرید تیری نماز چھوڑ
وڈالہ والو، ماں کی دعا اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ آج ہم پیروں کا ہاتھ تو چوم چوم کر گھسا دیتے ہیں، اللہ کاش یہی ہاتھ ہم نے اپنے ماں باپ کے چومے ہوتے۔ بھائی پیر تو تیرے گھر میں بیٹھا ہے، پیر تو تیرے گھر میں بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ چوم، اس کی قدر کر۔ جب تو اپنی ماں باپ کی قدر کرے گا، دیکھ تیرے دنیا کے کام میرا اللہ کیسے سنوارتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ماں نے ہاتھ اٹھا لیے، الہ العالمین میں ماں ہوں، میرے فرید کا انتظام کر۔ وڈالہ والو، فرید نے وضو کیا، مصلی اٹھایا، نماز شروع کی، سلام پھیرا، مصلی کا کونا اٹھایا، نیچے شکر کی پڑیا رکھی ہوئی تھی۔ ماں شام کو گھر آئی، پوچھنے لگی کہ بیٹا فرید آج نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ اماں میں نے آج نماز پڑھی تھی۔ بیٹا فرید شکر بھی ملی تھی یا نہیں ملی تھی؟ اماں مجھے شکر بھی ملی تھی۔ بیٹا کہنے لگا کہ اماں آج ایک عجیب منظر میں نے دیکھا ہے، مجھے روزانہ شکر ملتی ہے، لیکن آج جو شکر ملی ہے اس کا ذائقہ ہی نرالا تھا۔ ایک دن آیا بابا فرید اپنی ماں کے پاس، کہنے لگا ماں اپنے بیٹے فرید کو مبارک دے، اب تو تیرا بیٹا فرید اس مقام پہ پہنچ چکا ہے، کافر آتے ہیں تیرے بیٹے کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ماں کہنے لگی کہ بیٹے فرید اگر تیری ماں روزانہ باوضو ہو کر تیرے محبوب پر درود شریف پڑھ کر قرآن کریم کے 5 پارے تلاوت کر کے تجھے اپنی چھاتی سے دودھ نہ پلاتی، آج تیرے ہاتھ پر کوئی کلمہ بھی نہ پڑتا۔ تو میرے بھائیوں اپنے